الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا من جاءهم منكر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وإننا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج كريم فاغفروا وذكرى بكل أرض مبين ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحديد والنخل باسقات لا طلع النذير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وإبراهيم وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق غير أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في موضع آخر الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال في موضع آخر الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا يرفع وشيء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. حاضرين सबसे पहले किबरियाई रफ़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कि जिस खालिक़ कायनात मालिक अल-तमा रब्बे वाहिद ने हम तमाम लोगों को एक मरतबा फिर जुमे की नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। लाखों करोड़ों करोड़ों सलाम का नज़राना पेश हो तमाम अम्बिया कराम पर, हुसूसन अम्बिया कराम की आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने इंसानियत का उभरा हुआ सबक जिसके खातिर दुनिया के अंदर देश और बाहर बहुत ज्यादा हमारे कराम को भेजा गया, लेकिन उनका मकसद यही दुनिया की और इंसानियत की
کہ یہ ڈگر ڈگر پر وقت وقت پر مرحلہ مرحلہ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ واحد کو بھولنا چاہا اور یہ بھولتی چلی گئی، اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے پیش پر ان کے کرام کو دنیا کے اندر موجود کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا تعارف کرانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اللہ جس کو ہم بھول چکے ہیں، وہ خالق، وہ مالک، وہ الہ، وہ اللہ جو اس پوری سرشتی کو، پوری دنیا کو رچانے والا ہے، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں تمہیں سب کو پیدا کیا۔ آخر کیا وجہ ہے دنیا اس کو بھول چکی؟ اس کے گھر کو چھوڑ کر دوسروں کے گھروں پہ جگ گئے۔ ایسے لوگ جو خود محتاج تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنائیں، ان کی قبریں بنا کر کے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ کیا وجوہات رہی، کیا اسباب رہے؟ انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے کے اندر دوسرے صفحے پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو دنیا میں رہنے والے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر سچے طریقے پر ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا نام آئے تو ہماری زبان پہ مطلب ضرور ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر ضرور بھیجتا ہے اللہ رب العالمین سب گناہ اس کے اندر نیک و برکت کو دیتا ہے۔ تو ہمارے زبان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر ضرور رہتا ہے۔ وہ لوگوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے اس طریقے سے کرو جس طریقے سے کرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور دنیا میں جب تک رہو تمہاری آخری سانس تک، جب تک تمہارے جسم کے اندر ایک بھی خلیہ کام کر رہا ہے، تمہاری زبان پر اگر کوئی کلمہ ہو، تمہارے دل کے اندر کوئی احساس ہو، تو وہ صرف اور صرف یہ کہ اگر کائنات کے اندر کوئی ذات، کوئی ذرہ اور کوئی وجود کی ہستی ایسی ہے جس سے کام چل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو میرے کام کو انجام دے سکتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، تم مرو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دوسری آیت کریمہ میں فرمایا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم میں سے کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے وقت میں جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک آدمی جو موت کی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو وہ کتنی اہم وصیت اپنے ماننے والوں کو، اپنے اولاد کو کرے گا۔ آج کے دور میں اگر مرنے والا اپنی اولاد کو کوئی وصیت کرے گا تو اپنی پراپرٹی کی وصیت کرے گا یا اپنے خزانے کی وصیت کرے گا جس کو اسے چھپا رکھا ہے، جو دنیا کی سب زندگی کی سب سے زیادہ اہم وصیت ہوگی وہ وصیت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم لوگ امت محمدیہ کے لوگوں اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو اور اس کے نبی کی سنت احادیث نبویہ کو صحیح طریقے سے سامنے رہو گے، تب تک دنیا کی بڑی سے بڑی ظالم قوم تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تمہارے اوپر قابل نہیں رہ سکتی، تمہیں کسی بھی طریقے سے ہلاکت اور بربادی کے دائرے پر نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن مفہوم مخالف کیا نکلا؟ جب تمہارے رشتے اللہ کی کتاب سے ٹوٹ جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ تمہارا غبارے اور بلبلوں کی مانند ہو جائے گا۔ جب تمہارے اندر ایمان صرف غباروں اور بلبلوں کی مانند ہو جائے گا تو تمہارے اوپر ظالم حکمران بھی آئیں گے، تم پر پریشانیاں بھی آئیں گی اور تمہارے اوپر وہ تمام مصیبتیں آئیں گی جو گزشتہ اقوام کو اوپر آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، لوگوں سنو تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو۔ معلوم یہ ہوا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دعوت، اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنے دل کے اندر بٹھائے، اللہ رب العالمین پر ایمان کو اس طریقے سے اپنے دل کے اندر بٹھائے جس طریقے سے ہماری سانس موجود ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
لوگوں امتیں تو بہت ساری آئی تھی، پہلے بھی بہت سارے آئے تھے، چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے آدم علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء کرام آئے، ان کے ماننے والے بھی بہت سارے تھے، لیکن ان کا معاملہ کچھ اور تھا، تمہارا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے بتایا تم خیر امت، تم تمام امتوں میں سب سے زیادہ بہتر امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے مجھے سرٹیفکیٹ نہیں دے دیا، اسی وجہ سے کہ انہوں نے خالی مجھے نہیں کہہ دیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، بس اللہ نے کوئی ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے، ہمیں آج اسکولوں کے اندر کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ اس کے ذریعے پیغام اور ایک میسج اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو جو انعام دیا جا رہا ہے، جو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے بلبوتے سے یہ آگے چل کے اور زیادہ محنت کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ ہمیں دیا کہ تم دنیا کے اندر اور گزشتہ امتوں میں سب سے زیادہ بہترین امت ہو۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر تم اللہ رب العالمین کے کہے ہوئے اور دیے ہوئے فریضے کو انجام دیتے رہو گے تو تم دنیا کے اندر سب سے زیادہ بہترین امت ہو۔ تمہارا کام اللہ رب العالمین کی دعوت، اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنانا، دوسروں کو بتانا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو پوری دنیا سے چلانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے اللہ رب العالمین کا تعارف کرانا کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کو بھی نہیں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی بارگاہ میں شریک نہ۔ شریک کی ذریعے سے آج ہم بہت اچھا تجربہ بولتے ہیں اردو زبان والے، شریک حیات، بیوی کے بنے ہوئے شریک حیات کا دلہ استعمال کریں، مطلب شریک وہ جو لائف پارٹنر اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کے اعمال میں، اور جو کچھ بھی دنیا کو چلانے میں اللہ رب العالمین کر رہا ہے اس تمام سلسلے میں اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص اپنے سامنے کسی کام کو غلط کام کو کرتے ہوئے دیکھے تو مومن کا یہ فریضہ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے، اپنے گاؤں کا چوکیدار ہے، بڑا ہے، کسی طرح سے دان ہے، کوئی بڑے پوسٹ پر ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کے پاس یہ طاقت ضرور ہے کہ وہ اپنے سامنے والے کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے، عام آدمی ہے، عام سماج کے اندر پیتا ہے تو بھائی سمجھ کا پیٹ قابل انسانی، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، طاقت کے بلبوتے پہ نہیں روک سکتا تو اس کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان کو اس کو ٹوک دے کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر اس کو اتنے پر بھی پابندی ہے، زبان پر پابندی لگا دی گئی ہے تو پھر اپنے دل کے اندر اس کو بنا جانے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوا، اللہ رب العالمین کے احکام کے خلاف کیا جانے والا کام اگر دل کے اندر یہ شاید اور احساس پیدا نہ ہوا کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے تو پھر سمجھ لیجیے آپ کے دل کو دل کے اندر ایمان ڈالتی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے اللہ بنانے والے اعتراض اور وہ شبہ ہمارے دلوں سے بالکل پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب آج کی دنیا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم بڑے ہوئے، حدیث شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حضور کی دنیا میں دنیا کا معاملہ یہ ہے مومن کبھی بھی دنیا کسی کے نہیں بھاگتا، اور یہ حقیقت ہے ایک قاعدے کے طور پر، اور ایک اگر حقیقت آپ کو بتا دوں، دنیا ایک ایسی چیز ہے جس سے جتنا بچو گے وہ اتنا ہی تمہارے سامنے آئے گی۔ پیسہ اپنی چیز ایسی چیز ہے جتنا اس کے بچوں کو بچنا تمہارے سامنے آئے گا، جس کو جہاں کرنا تمہارا خریدنا ہے، تمہاری ضرورت ہے، لیکن یہ چھوڑ کے اللہ کو چھوڑ کے نمازیں چھوڑ کے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے صرف پیسے کے پیچھے پڑ جانا یہ خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حضور کی دنیا میں اللہ کو دنیا اس شخص کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں وہ لوگ تو کافر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، یہود و نصارا ہیں، ہندو ہیں، مجوسی ہیں، بدھسٹ ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ نے دنیا دے رکھی ہے اور مسلمانوں کو بہتر دنیا دے رکھی ہے۔ آپ معائنہ کرنے لوگوں کو مسلمان کو بہتر دنیا دے رکھی ہے، تو بھائی جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کو بھی دنیا دیتا ہے اور جن سے محبت نہیں کرتا ان کو بھی اللہ دنیا کرتا ہے۔ الدین
لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے جو صرف اور صرف اس شخص کو دیتا ہے ایک روایت شریف کی روایت اللہ کے نبی نے کہا فرمایا میں یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے بارے میں اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اگر آپ آج کی سوچ، آپ کا دل یہ تصور کرتا ہے، اگر آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، قرآن کی باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے، تو آپ سمجھ لیجیے آپ بڑے مستقل ہیں، اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ مقرر تھے، لیکن آپ کو سمجھ میں اللہ کی باتیں نہیں آتی، قرآن کی باتیں سمجھ نہیں آتی، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو حدیث سمجھ ہی نہیں آتی، صرف اور صرف اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے پر اپنے آپ کا عمل کرتے ہیں، تو سمجھ لیجیے ایسا آدمی حقیقت اور یقیناً خسارے کے شعبے میں ہے، خسارے کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کا فرما، قرآن مجید کی صحیح سمجھ کا فرما۔ اللہ رب العالمین کون ہے، اسی کی تمہید کے بعد ایک دوسری طرف آپ جا رہی، میں اپنی بات کو یہیں شروع کرتا ہوں۔ آخر اللہ ہے کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج ہمارے ذہنوں کے اندر صرف ایک لفظ ہے اللہ، اور اللہ کے بارے میں صرف اتنا بہت گمان ہے کہ کوئی ہے جو دکھتا نہیں ہے، صرف اور صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بات ہے جو اس دنیا کو کرا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا اور جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، کل تھے آج نہیں ہے، آج زمین کے اوپر ہے کل زمین کے نیچے چلے جائیں گے، کل زمین کے اوپر تھے اور آج زمین میں بھی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا اللہ کے علاوہ جن کی پوجا اور جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ پانی ہے، ان کو موت بھی آنی ہے اور دنیا کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک خاص صفت ارشاد فرمائی، لا تأخذه سنة ولا نوم، دنیا میں جن کو پوجا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، اگر وہ زندہ ہے تو وہ سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، غم بھی ان کو ہوتا ہے، خوش بھی ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ان کو کوئی مصیبت ہوتی ہے تو ان کو دوائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر کسی طرح ضبط ہو جاتا ہے تو مرہم پٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی بات وہ ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، اگر ان کمزوریوں کے پاس کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور نہ کوئی بیماری لگتی ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو پینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو شخص خود محتاج ہو وہ اپنی دوسروں کی ضرورتیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ایک چیلنج کر رہا ہے، سامنے والوں کو سننے والوں کو اطمینان دے رہا ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے۔ اگر اس معیار پر کوئی دوسرا اترتا ہو، اسلام کے چھوٹے سے تعلیم کا یہ چیلنج ہے، اگر اس معیار پر پورا اترتا ہو تو ہم بھی اس کو خدا ماننے کا لیے تیار ہیں۔ کون ہے؟ معیار کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کس چیز سے بے نیاز ہے؟ اللہ کھانے سے بے نیاز، اللہ اولاد سے بے نیاز، اللہ بیٹی سے بے نیاز، اللہ بیوی سے بے نیاز، اللہ بیٹے سے بے نیاز، اللہ پینے سے بے نیاز، اللہ سونے سے بے نیاز، اللہ خون سے بے نیاز، یہاں تک کہ انسان کی جو بھی کمزوری ہو سکتی ہے ان تمام کمزوریوں سے اللہ بے نیاز۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو تمام چیزوں میں بے نیاز ہو؟ کوئی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اللہ کی کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اور نہ ہی اللہ کی کوئی ماں ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ آج دنیا کے اندر چاہے کوئی جانور ہو چاہے انسان ہو، وہ مرد اور عورت کے خلاف سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کو نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اس کے ذریعے کوئی پیدا ہوا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان کے اندر جو فرشتے ہیں
یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جب عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان تمام عقائد کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ما کان یہودی ولا نصرانی کہ یہود اور نصارہ جن چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تمام کے تمام اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. یہاں تک کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کافر کر دیا. معلوم کیا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ رب العالمین کے نزد اللہ کی طرح دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے طور پر اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا پیر ہے, اللہ رب العالمین کرسی پر بیٹھا ہے, اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. لہٰذا کس طریقے سے بیٹھا ہے کیفیت مقبول ہے. لیکن جو ہاتھ اللہ کا ہے کیا اس کے اشارے کو ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی ذات ایسی ہے جو تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ہر شخص کو اپنے اعمال کے نتیجے میں سزاؤں میں مبتلا کر دیا جائے گا. ایک آدمی کو لایا جائے گا, اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو نیکیاں ہی نیکیاں بھری ہوں گی, بائیں جانب دیکھے گا تو گناہ ہی گناہ کے اموال میں بنائیں گے. حالات کیا ہوگی, کیفیت کیا ہوگی, کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا لا تزال قدم ابن آدم, انسان کے قدم بھی نہیں ہل سکیں گے کب تک جب تک وہ اللہ رب العالمین کے سوالوں کا جواب نہ دے دے. اور سوال کس طریقے سے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرے گا. اور کیفیت کا اندازہ اس چیز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, کوئی ایک چیز نہیں ہوگا, کوئی قابل نہیں ہوگا. اللہ براہ راست بندے سے سوال کر رہا ہوگا. ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا بندہ اس وقت جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے اللہ تعالی کی بات رکھنا چاہیے. اللہ نے فرمایا من الذی یشفع الا باذنہ, کون ہے جو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کر سکے, شفاعت کر سکے. آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سید صاحب کی ٹیم کو تلاش کر دیجیے, ان کے نسل میں شامل ہو جائیے, آج بڑی سرکار کے دوار سے جا کر چادر چڑھا دیجیے, تمہارا بیڑا پار ہے. سنو, ایک ظالم مجھے کہتا ہوا نظر آتا ہے, اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے ماننے والوں کو ایک سائڈ سے جنت میں بھیج کے چلے جائیں گے. اندازہ کس طرح سے ہمیں ڈوبی دنیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ آج اس دنیا کو لوگوں نے اللہ رب العالمین کا جو تعارف کرایا وہ تین طریقے سے کرایا. کچھ لوگوں نے کہا اللہ رب العالمین کا دنیا میں کوئی دستور کی رہی ہے جس کو دنیا میں ملک کہہ دیا گیا. اب اندازہ لگائیں ان لوگوں کی سوچ پر ایک تشکیل ہے, ایک تشکیل جس کے بارے میں ہمارے گمان تھے جو بغیر کسی مذاق کے بغیر کسی چلانے والے تھے, جس کے اندر ہزاروں نعمتیں اور ہزار طرح کی آسائشیں موجود تھیں. جب وہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں کر سکتی تو اتنی بڑی کائنات جو دن کا نکلنا رات کا جانا, اسی طریقے سے دن کا آنا, سورج کا نکلنا, چاند کا نکلنا, بارش کا ہونا, ہواؤں کا چلنا, یہ تمام چیزیں جو اپنے کنٹرول میں نہیں بلکہ کوئی ایسی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کے لیے. دوسرا عقیدہ جو لوگوں نے پیش کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بظاہر کوئی چیز نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز میں شامل ہے. اس کو مقصود دوسرا عقیدہ کہا جاتا ہے. لوگوں نے ان صوفیوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک اللہ کا تصور پیش نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا ہر کنکر میں شنکر ہے, ہر کنکر میں شنکر, جہاں کنکر وہاں شنکر. اللہ حقیقت میں موجود ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ آپ دیکھیں ہر مومن کا دل اللہ رب العالمین کا عرش ہے. یہ گمراہیوں والا عقیدہ ہے, گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے. تیسرا جو عقیدہ لوگوں نے پیش کیا اللہ کے سلسلے میں, ان لوگوں نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ آپ پتھر کی مورتیاں بنائیں اور ان کو پوجا کریں, یہی تمہارے معمول ہیں. آپ دیکھیں ایک پتھر پہاڑ سے کاٹا جاتا ہے, اس پہاڑ سے کاٹنے کے بعد اس کو تراشا جاتا ہے, تراشنے کے بعد میں اس کے اوپر پینٹ کیا جاتا ہے, اس پینٹ کرنے کے بعد وہ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھا جاتا ہے. وہ پتھر جو کاٹنے دینے کے دوسری جگہ رکھے جانے تک ایک آدمی کا محتاج تھا, آخر جو محتاج ہے وہ دوسری ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ سوچنے والی بات.
سمجھنے والی بات ہے. اللہ رب العالمین اپنے اپنا ایک تعارف کراتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور خود عرش کے اوپر کرسی پر مستوی ہو گیا. ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام دنیا کو چلانے کے ساتھ آسمان دنیا کو پیدا کر کے اس کے درمیان کے نظام کو چلانے کے بعد بھی سکتا نہیں. آج ہم ایک دن کے اندر پورے دن محنت کرتے ہیں, رات کو ایسی نیند سوتے ہیں گھوڑے گھوڑا بیچ کر کے سونا. ایک محاورہ بولا جاتا ہے گھوڑا بیچ کر کے سونا, مطلب آس پاس کی کوئی خبر نہیں ہوتی. لہٰذا انسان کی کمزوری ہے کہ وہ تھک جاتا ہے تو سوتا ہے تو دنیا کی کوئی خبر نہیں. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو پوری دنیا کو چلاتا ہے لیکن چلانے کے بعد کچھ نہیں سکتا نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے کہا الذی خلق السماوات والارض. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وسخر لكم الفلك اور کشتیوں کو چلایا کس طریقے سے لتجری فی البحر بامرہ. ایک موٹو کے اندر گھپیڑوں کی طاقت کے باوجود سمندر کی گہرائی کے باوجود اللہ رب العالمین کے حکم سے کشتیاں پورے طریقے سے سیدھے اللہ رب العالمین کا خود کا دریا پار کر جاتی ہے. وسخر لكم الانہار. نہروں کو تمہارے لیے مسخر کیا. تم کھیتوں کو نہروں کی جگہ سیراب کرتے ہو. آسمان سے بارشیں نازل کرتا ہے. بارش بھوک ایک ہوتی ہے لیکن زمین سب کئی طرح کے اگاتی ہے. انگور بھی اسی پانی سے اگتا ہے, آم بھی اسی پانی سے اگتا ہے, گیہوں بھی اسی پانی سے اگتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو آسمان سے پانی کو ایک نازل کرتا ہے لیکن زمین سے سب 10 طرح کے اگاتا ہے, ہزاروں طرح کے اگاتا ہے. لہٰذا اللہ نے فرمایا وسخر لكم الشمس والقمر. اللہ کی ذات وہ ہے جو صبح میں سورج کو نکالتا ہے, شام میں سورج کو ڈبو دیتا ہے اور پھر چاند کو لاتا ہے صبح ہونے سے پہلے شام کو ڈبو دیتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. فرمایا وسخر لكم الليل والنهار. آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ رات کے بعد کتنا تو نہیں ہو یا دن کے بعد کیوں دن ہو گیا, بلکہ اللہ کی ذات ایک ایسے طریقے سے نظام کو چلا رہی ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات سے. وآتاكم من كل ما سألتموه. اللہ کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ صرف دنیا کو چلا رہا ہے بلکہ جو تم مانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے تمام چیزوں کو بھی تمہیں قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں دے جاتا ہے. پھر فرمایا وَإِنْ قَوْلُكُمْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَأْخُذُوهُ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, تمہارے قدم پر یہ سورج آتے, یہ اچھے خاصے ہاتھ اور یہ پیر جس کو آج دنیا کے اندر تم نتیجے کرتے ہو کرتے کرتے ہو, یہ تمام اللہ کی قدرت کے بے مہانتائی ہے. آج اس سے غور کرنا چاہیے. اللہ نے العالمین نے ایک اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم پوری دنیا کے سمندروں کی سیاہی اور تمام پوری دنیا کے درختوں کے قلم بنا لو تب بھی تم اللہ رب العالمین قدرت کا نظارے کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی ذات ہے. اتنے تمام قدرت کے مناظر دیکھنے کے بعد, اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نعمتیں دیکھنے کے بعد اگر پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر بندہ غیر اللہ کی پوجا کرے, اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر زیادہ دوسرے کو سمجھے, دوہرا دینے والا بڑی سرکار کو سمجھے, عبدالقادر جیلانی کے نام پر بیانوی کی کیلیں کرائے اور تمام طرح کے چراغ چرا کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض کرے تو اللہ فرماتا ہے ان الانسان لظلوم کفار. اللہ نے بہت ساری نعمتیں چھوڑی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ نہ شکرا ہے, انسان بہت زیادہ نہ شکرا ہے. فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام. اللہ کی ذات کتنی زیادہ طاقتور ہے جس نے طاقت پوری دنیا کے اندر کسی بھی پیر بابا اور جسا کے اندر نہیں کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر پورے زمین و آسمان اور کا دنیا کی 2 چیزیں تمام کو پیدا کیا. اور ادارے زمین ایک نہیں ہے, آسمان ایک نہیں ہے, 7 آسمان 7 زمینوں کو پیدا کیا اور اسی طرح کے وہ جہان ہوں گے. کسی بڑی دنیا کو اللہ نے بنایا 6 دنوں کے اندر اور اللہ رب العالمین اچھے مستقل ہو گیا. وقت کافی ہو چکا. یہ تو نفس کی بات نہیں. ایک آخری بات طے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک روٹی کو لایا گیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتحان لے لیجیے, اگر یہ مسلمان ہے تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ سمجھا اللہ کا ہاں وہ بات جو آج کے علماء کرام کو سمجھ میں نہیں آئی, ان کو وہ 3 اور 4 کو سمجھ میں نہیں آئی, وہ بکری چلانے والی اس لوٹی کو پتا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں اس لوٹی نے
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان سے لے کر پوری دنیا کو چلاتی ہے، کھانے کو دیتی ہے، درندوں پرند یہاں تک کہ ایک لیلی رات کے اندر کالی چوٹی سارے پہاڑ پر چلتی ہے، تو اللہ کی ذات وہ ہے جو اس کے پیروں کی دھمک کو بھی سنتا ہے اور اس کو وہ بھی لینا کرتا ہے، اس کو منزل تک بھی پہنچاتا ہے۔ یہ تو جنت کی چیز جو ہماری فطرت کی اور یہ ہماری فطرت آواز دیتی ہے کہ اگر کائنات میں کوئی چیز ہے، کوئی ذات ہے جو ہماری مرادوں کو پورا کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کی زندگی کا معائنہ کریں، نماز کے بعد یہ کبھی بھی جب کبھی ہمیں دعا کرنا ہوتی ہے تو ہم ہاتھ کس طرح اٹھاتے ہیں، اوپر اٹھاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس طریقے سے کسی کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا، اس طرح دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ ہاتھ کا اٹھنا میری فطرت آواز دے رہی ہے کہ اگر ان خالی ہاتھوں کو کوئی بھر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھرنے والا نہیں ہے۔ یہ میری فطرت آواز دے رہی ہے، سمجھنا چاہیے لوگوں جو قبر والوں کے نام سے ضرور ہے، لیکن ہاتھ سے بھی ان کی فطرت سلیم آواز دیتی ہے کہ اگر ان خالی ہاتھوں کو کوئی بھر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی بھرنے والا نہیں۔ آپ سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہمیں اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے طریقے سے سمجھنے کی ہمارے دلوں کے اندر صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کے طریقے سے توحید پر ہمارے دلوں کے اندر پہنچ اللہ رب العالمین ہمارے لوگ ہیں جو کسی بھی طریقے سے جن شیطانوں نے ان کو اللہ رب العالمین کو گمراہ کر دیا ہے تو کسی اللہ رب العالمین کا رشتہ اسلام سے مطلوب قرآن مجید سے مطلوب ہماری کبھی ہو اسلام ہو خاتمہ ہو ایمان ہو آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔